حیات امین سوانح مولانا امین احسن اصلاحی قسط نمبر 22 صاحب تدبر قرآن کی وصیت کے مطابق ان کے سوانح نگار نعیم احمد بلوچ کے قلم سے مولانا امین احسن اصلاحی کی پہلی اسیری 28 مئی 1950 کو ختم ہوئی۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ ملتان سینٹرل جیل سے رہا ہونے کے بعد لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور وارث روڈ لاہور پر جماعت اسلامی کے مقامی حلقے سے درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا۔ ان کے بیٹے ابو سعید اصلاحی بتاتے ہیں کہ اس درس قرآن میں حاضرین کی خاصی تعداد ہوتی تھی۔ مولانا اس وقت نائب امیر جماعت اسلامی تھے اور جماعت ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی فکری تربیت میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ 1951 میں ایک اور سنگ میل سامنے آیا۔ یہ تھا 1951 کے صوبائی انتخابات۔ صوبائی انتخابات، جماعت اسلامی اور مولانا اصلاحی کا موقف۔ یاد رہے کہ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں تشکیل پایا اور اس وقت ملک 1935 کے انگریزی قانون کے عارضی بندوبست کے تحت چل رہا تھا۔ مرکزی اسمبلی موجود تھی اور ملک کا آئین اسی نے بنانا تھا، لیکن صوبائی اسمبلیاں عارضی اور نامزدگی کی بنیاد پر چل رہی تھیں۔ بلوچستان کو ابھی صوبے کی حیثیت نہیں ملی تھی۔ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں تقسیم سے پہلے کانگریس کی حکومت تھی جو اب ختم ہو چکی تھی، چنانچہ حکومت نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان میں ہونے والے کسی بھی سطح کے پہلے انتخابات تھے۔ مولانا اصلاحی کا اس موقع پر یہ موقف تھا کہ جماعت اسلامی کو عوام میں فکری اصلاح کا کام جاری رکھنا چاہیے اور انتخابی اکھاڑے میں کودنے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن امیر جماعت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی انتخابات میں شرکت کرنے کی رائے رکھتے تھے۔ جماعت کی اکثریت ان کی رائے کے موافق تھی، چنانچہ جماعت نے محدود پیمانے پر انتخابات میں حصہ لیا اور کسی بھی سیٹ پر کوئی کامیابی حاصل نہ کی۔ مولانا اصلاحی کا انتخابی مارکا۔ اگرچہ مولانا اصلاحی انتخابات میں شرکت کے ہرگز قائل نہیں تھے، لیکن جماعت کے نظم کی پابندی کرتے ہوئے انہیں لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن بھی لڑنا پڑا۔ مولانا اصلاحی نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مولانا کے منع کرنے کے باوجود ایک تقریب رکھی گئی۔ مولانا نے اس پر جب ناراضی کا اظہار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا محض تعارف درکار ہے، آپ ووٹ مانگنے کے لیے تقریر نہیں کریں گے بلکہ حلقے کے لوگوں کو نصیحت کرنے اسٹیج پر آئیں گے۔ چنانچہ وہ اس مجمع میں تشریف لے گئے۔ مولانا بتاتے ہیں کہ میں نے اس مجمع میں جا کر کہا کہ اگر میں آپ سے ووٹ مانگنے آیا ہوں تو مجھ پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ میں تو آپ کو محض یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر کسی عوامی نمائندے کو آپ نے منتخب کرنا ہو تو اس کے اندر کن کن اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں نے مختصر طریقے سے انہیں بتا دیا اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس نمائندے کو خود سے کسی عہدے کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واحد تقریر تھی جو مولانا نے اپنے ووٹروں کے سامنے کی۔ ظاہر ہے کہ جب خود امیدوار اپنے ووٹروں سے یہ کہے کہ وہ ان سے ووٹ مانگنے ہی نہیں آیا اور اس کا میدان سیاست نہیں بلکہ وہ دین کا طالب علم ہے، تو لوگ انہیں کیوں ووٹ دیتے؟ مولانا کو بہت کم ووٹ ملے اور ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی، اور صرف انہی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا بلکہ جماعت اسلامی کے کم و بیش تمام امیدوار بری طرح شکست کھا گئے۔ اس کی وجہ بہت واضح تھی۔ جماعت کے پاس سوائے نظری بیانیے کے اور کوئی عملی پروگرام نہ تھا، جبکہ ایک بالکل نوزائیدہ ملک اس وقت زندگی کے ہر شعبے میں شدید مسائل کا شکار تھا۔ مہاجرین کی آبادکاری، خوراک اور صحت کے مسائل، انفراسٹرکچر کی تعمیر، تعلیم کا اسٹرکچر وغیرہ، اور اس پر مطلوب مالی اور افرادی وسائل کی شدید کمی۔ لیکن جماعت اسلامی کے پاس صرف ایک حل تھا جو ایک نقطے پر مشتمل تھا: اسلامی نظام کا نفاذ، اور اس کی کوئی شکل سامنے موجود نہ تھی۔ چنانچہ لوگ حیران تھے کہ یہ غیر مرئی نظام عوام کے مسائل کیسے حل کر سکے گا۔ اس کا کوئی عملی نقشہ پاکستان ہی میں نہیں، دنیا میں بھی کہیں موجود نہیں تھا، اس لیے جماعت عوام کو ماضی کے دھندلکوں کے سوا کچھ مہیا نہ کر سکی۔ جماعت تو اصل میں موجودہ مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کے لیے قائم ہوئی تھی، اور جب یہ انتہائی بنیادی کام ہو جاتا تو اسے عوام کو اس کے عملی مسائل کا حل بتانا تھا۔ مگر جماعت خالی پیٹ مسلمانوں کو محض نظریات کا پلاؤ کھلانے کی مہم جوئی کر رہی تھی۔ اس کا یہ بیانیہ خوفناک مسائل کی گونج میں لوگوں کے لیے ناقابل التفات تھا۔ یوں وہ عوام تک اپنی آواز پہنچانے میں بری طرح ناکام رہی۔ اس موقع پر مولانا اصلاحی کی رائے بہت صائب تھی کہ جماعت کو وہی کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ قائم ہوئی ہے، اور وہ ہے فکری اصلاح اور دین پر عمل کرنے کی دعوت۔
اس کے لیے انتخابات میں شرکت قطعی غیر ضروری ہے۔ قادیانی مسئلہ، جماعت اسلامی اور مولانا اصلاحی۔ 1953 میں قادیانی مسئلہ ایک منظم عوامی تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ مسئلہ اگرچہ قیام پاکستان سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن جب وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے 1952 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے اجلاس میں شرکت کی تو ان پر اعتراض کیا گیا کہ وہ بطور مسلمان اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ یہ سر ظفر اللہ ہی تھے جنہوں نے 1947 میں فلسطین کے حق میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک زبردست تقریر کی تھی، اور ان کی تقریر کو بانی پاکستان سمیت سب نے بہت سراہا تھا۔ یہ سر ظفر اللہ ہی تھے جو قیام پاکستان سے پہلے 1931 تا 1932 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے، اور یہ سر ظفر اللہ ہی تھے جنہوں نے مسلم لیگ کے کہنے پر 1940 کی قرارداد لاہور کا ڈرافٹ تیار کیا تھا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد مذہبی اور سیاسی تنگ نظری اتنی بڑی کہ احمدی جماعت کو غیر مسلم قرار دینے اور سر ظفر اللہ خان کے احمدی ہونے کی وجہ سے انہیں وزارت سے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ اسی سلسلے میں فروری 1953 میں لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس حکومتی اجازت کے بغیر نکالا جا رہا تھا، اس لیے گورنر پنجاب سر فرانسس موڈی نے اسے روکنے کا حکم دیا۔ جلوس نہ رکا تو جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی گئی اور اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ کئی افراد موقع ہی پر دم توڑ گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ تھے۔ مرکز میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم اور غلام محمد گورنر جنرل تھے۔ یہ واقعہ عوامی غصے کو غیر معمولی حد تک بھڑکانے کا ذریعہ بنا۔ پہلے ہی سے مذہبی جماعتوں کی متفقہ تنظیم مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کیے جا چکے تھے، لیکن ان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی یہ فائرنگ اور شہادتیں ہوئیں، پورے لاہور میں ہڑتالیں اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ حالات قابو سے باہر نکل گئے، جس کے نتیجے میں لاہور میں مارچ 1953 میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس موقع پر تحریک ختم نبوت کی طرف سے یہ 3 مطالبات پیش کیے گئے۔ 1. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 2. سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔ 3. احمدیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔ تحریک کے روح رواں علماء کرام، مشائخ، طلباء اور عوام تھے، مگر اس تحریک میں جماعت اسلامی کا کردار ایک الگ نوعیت کا تھا، علمی، نظری اور قانونی۔ وہ نہ تو مظاہروں میں شریک ہوئی اور نہ ہی امن و امان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کیا۔ اس موقع پر مولانا سید ابو العلا مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک مضمون تحریر کیا، جو ایک پمفلٹ کی صورت میں شائع ہو کر خاص و عام میں مقبول ہو گیا۔ اس میں احمدیوں کے عقائد، عقیدہ ختم نبوت اور ریاست کی آئینی ذمہ داریوں کو انتہائی سنجیدہ علمی انداز میں بیان کیا گیا۔ ان کے تمام دلائل کا نتیجہ فکر اس ایک جملے میں دیکھا جا سکتا ہے: ریاست اگر اسلامی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر کو مسلم کہلانے کی اجازت نہ دے۔ قادیانی مسئلہ 23۔ یہ تحریر حکومت کی نظر میں ایک اشتعال انگیز اور فتنہ انگیز دستاویز بن گئی۔ حکومت کا موقف تھا کہ اس نے خاص و عام کو حکومت کے خلاف ایک طاقتور بیانیہ فراہم کیا ہے، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ علمی طریقے سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے دلائل فراہم کیے گئے تھے۔ مارشل لا نافذ ہونے کے بعد ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے۔ جماعت اسلامی، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، کہ اس طرح کے ہنگاموں میں شریک نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی سمیت جماعت اسلامی کے 55 یا 56 لیڈروں کو 29 مارچ 1953 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا مودودی پر چونکہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا الزام تھا، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ ایک فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پھانسی کی سزا اور مولانا امین احسن اصلاحی۔ 11 مئی 1953 کو فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو ریاست کے خلاف بغاوت کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی۔ عوام، دینی جماعتیں، صحافی، بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے اور متعدد اسلامی ممالک میں اس فیصلے کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا۔ یہ سزا ایک خالص علمی رائے کے خلاف دی گئی تھی۔ اس سے اختلاف 100% ممکن تھا، لیکن اس پر کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کا کوئی جواز نہ تھا، جبکہ حکومت نے اسے غداری کے مترادف قرار دیا۔ بلا شبہ
یہ ریاستی جبر کی بدترین مثال تھی۔ اس واقعے پر میاں طفیل محمد نے جیل سے پھانسی کی سزا تک کے نام سے بہت خوبصورت تحریر لکھی۔ یہ تحریر روزنامہ نوائے وقت سمیت متعدد جرائد و رسائل میں ماشاء اللہ اٹھنے کے بعد شائع ہوئی۔ ہم اس کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں جب جیل میں مولانا مودودی، مولانا اصلاحی اور دیگر 2 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کی اطلاع دی گئی۔ شہر لاہور میں مارچ 1953 میں ہم لوگوں کو گرفتار کر کے لاہور سینٹرل جیل میں لے جایا گیا۔ ہم لوگ دیوانی گھر وارڈ کے صحن میں مولانا مودودی صاحب کے اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ دیوانی گھر وارڈ کا باہر کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور 14-15 فوجی اور جیل افسر اور وارڈر احاطے میں داخل ہوئے، اور جہاں ہم نماز پڑھ رہے تھے وہاں قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے باقی نماز مکمل کر لی تو ان میں سے بڑے فوجی افسر نے، جو ماشاءاللہ کورٹ کا صدر تھا، آگے بڑھا اور بولا، تم میں مولانا مودودی کون ہیں؟ مولانا نے عرض کیا، میں ابوالعلا مودودی ہوں۔ آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب تصنیف کرنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ہے، البتہ آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بلا توقف کہا، مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اسی افسر نے کہا، آپ نے ماشاءاللہ کے بارے میں روزنامہ تسنیم میں جو بیان دیا ہے اس پر آپ کو 7 سال قید بمشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے وارڈر آئے اور انہوں نے کہا، مولانا مودودی صاحب تیار ہو جائیں، وہ پھانسی گھر جائیں گے۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے اطمینان سے اپنا کھلا پاجامہ تنگ پاجامے سے بدلا جو وہ گھر سے باہر جاتے وقت پہنا کرتے تھے، سر پر اپنی سیاہ قراقلی ٹوپی پہنی اور چپلی اتار کر سیاہ گر گابی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر اور ہم سب سے گلے مل کر نہایت اطمینان سے پھانسی گھر روانہ ہو گئے۔ اب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مولانا مودودی صاحب کی قمیص، پاجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی اپنے سر پر رکھتے، کبھی آنکھوں پر لگاتے اور بے تحاشا روتے ہوئے کہتے جاتے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ چودھری محمد اکبر صاحب بھی روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر صحن میں چلے گئے اور میں بھی روتا ہوا صحن میں ایک طرف نکل گیا اور ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ اگلی صبح ایک وارڈر نے آ کر بتایا کہ مولانا مودودی صاحب تو عجیب آدمی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھانسی گھر گئے، وہاں کا لباس پہنا، جنگلے سے باہر پانی کے گھڑے سے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور ٹاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراٹے مارنے لگے۔ حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخ و پکار میں مصروف تھے۔ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گیا۔ انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی کے وزیر اعظم ڈاکٹر ناصر صاحب نے حکومت پاکستان سے کہا کہ پاکستان کو مودودی صاحب کی ضرورت نہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، پاکستان ان کو انڈونیشیا بھجوا دے۔ سعودی عرب نے سزا کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ علی حاذ القیاس بہت سے دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی اور پاکستان میں تو ہر جگہ سے احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے ہی روز حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ مولانا مودودی صاحب اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی گھر سے جیل کے B کلاس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ سید ابوالعلا مودودی صاحب کی یہ عمر قید عملاً 14 سال قید بمشقت کی تھی۔ اگرچہ یہ ماشاء اللہ کورٹ کے تحت دی گئی تھی اور ماشاء اللہ ختم ہونے کے بعد اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ماشاء اللہ کے تحت سارے احکام اور سزاؤں کو انڈیمنیٹی ایکٹ کے تحت برقرار رکھا گیا تھا، اس لیے یہ سزائیں ماشاء اللہ اٹھ جانے کے باوجود بھی قائم اور جاری تھیں۔ جماعت اسلامی نے مولانا مودودی صاحب کی سزا کو کالعدم کرانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں میاں منظور قادر ایڈوکیٹ کے ذریعے سے ریٹ دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے ریٹ منظور کرتے ہوئے سید ابوالعلا مودودی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مولانا مودودی صاحب
28 مئی 1955 کو ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے رہا ہو کر گھر آ گئے۔ مولانا اصلاحی اس دفعہ 1.5 برس تک قید رہے اور انہیں اگست 1954 کو رہائی ملی۔ اس دوران میں انہوں نے اپنی تفسیر تدبر قرآن لکھنے کا ایک نقشہ بنایا اور اس کا ایک خاکہ مرتب کیا۔